اسلام میں ماंس مچھلی کھانے کی اجازت ہے تو اس سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام میں جانوروں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے یا اسلام جانوروں کے ساتھ برا سلوک کرنے کو کہتا ہے۔ سارا سال چکن مٹن کھانے والے بھی عید پر ٹرینڈ چلا رہے ہوتے ہیں، مگر جانوروں کے ساتھ جتنا اچھا سلوک کرنے کے لیے اسلام نے کہا ہے اس کا آدھا حصہ بھی کسی اور ریلیجن میں نہیں ہے۔ اسلام میں جانوروں کے ساتھ اچھے سلوک کے بدلے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ حدیث ہے کہ ایک بار ایک بری عورت ایک کنویں کے پاس سے گزری جس کے قریب ایک کتا کھڑا پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا تھا۔ کنویں سے پانی نکالنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اس عورت نے اپنا جوتا نکالا اور اس کو دوپٹے سے باندھ کر کنویں میں سے پانی نکال کر اس کتے کو پلایا۔ اس کا یہ کام اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ دوسری حدیث اس طرح سے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں اپنے اونٹوں کے لیے پانی رکھتا ہوں، مگر کسی دوسرے کا اونٹ بھی اس میں سے پانی پیتا ہے تو کیا مجھے اس کا ثواب ملے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ملے گا۔ ان دو حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں جانور کو پانی پلانا کتنا اچھا سمجھا گیا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ اچھا سلوک کرنے والے کو اپریشیٹ کیا گیا ہے، بلکہ برا سلوک کرنے والے کو اسلام میں بہت برا سمجھا گیا ہے، اور جانوروں کے ساتھ برا سلوک کرنے والوں کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جن کو سن کر روح کانپ جاتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو صرف اس لیے جہنم میں ڈالا گیا کیونکہ وہ اپنی بلی کو باندھ کر رکھتی تھی، نہ اس کو کھلاتی تھی نہ پلاتی تھی، اور نہ کھلا چھوڑتی تھی کہ خود کچھ کھا لے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گدھا گزرا جس کے منہ پر داغ دیا گیا تھا۔ آپ نے دیکھ کر فرمایا، اس انسان پر لعنت ہو جس نے اس کے منہ کو داغ دیا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں آپ نے چہرے پر مارنے اور داغ دینے سے بالکل منع کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس ایک ایسے اونٹ پر گیا جس کی ناک کو میں نے داغ دیا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا، کیا تمہیں داغ دینے کے لیے چہرہ ہی ملا تھا؟ تم سے تو قصاص ہی لیا جانا چاہیے۔ قصاص ایک اسلامی قانون ہے، یعنی برابر کا بدلہ۔ اگر کوئی کسی کو تھپڑ مارتا ہے یا زخم دیتا ہے یا قتل کرتا ہے تو قصاص لیا جاتا ہے، یعنی مجرم کو بھی تھپڑ مارے جاتے ہیں، زخم دیے جاتے ہیں یا قتل کیا جاتا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جانور کی وجہ سے ایک انسان سے قصاص لینے کی بات کہہ دی۔ ایک اور حدیث ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کہتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ ان کے ساتھ سفر میں تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واش روم کے لیے ذرا ادھر گئے تو ہم نے ایک چڑیا دیکھی جس کے ساتھ دو بچے بھی تھے۔ ہم نے اس کے بچوں کو پکڑ لیا اور چڑیا پھڑپھڑانے لگی۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور چڑیا کو اس طرح پریشان دیکھا تو فرمایا، کس نے اس کے بچوں کو پکڑ کر اسے پریشان کیا ہے؟ اس کے بچے اسے واپس کر دو۔ پھر ایک دوسری حدیث ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان پر لعنت کی ہے جو کسی جانور یا پرندے کو باندھ کر اس پر نشانے بازی کرے۔ ہماری سوسائٹی میں بھی اور عرب میں بھی ایک رواج تھا جس میں مرغوں کو یا کتوں کو آپس میں لڑوایا جاتا ہے اور ان پر بڑی بڑی شرطیں لگائی جاتی ہیں، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا، کیونکہ جانور لڑتے لڑتے یا تو زخمی ہو جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں، اس لیے اسلام میں اس چیز سے بالکل منع کیا گیا ہے۔ پھر جو سواری کے جانور ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے اور ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ لادنے سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث ہے کہ ایک دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باغ میں داخل ہوئے، اچانک ایک اونٹ آیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لوٹنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ اس کا مالک کون ہے؟ وہ دوڑتا ہوا آیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اللہ نے اس کو تمہاری ملکیت میں دیا ہے، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ یہ مجھ سے شکایت کرتا ہے کہ تم اسے بھوکا پیاسا رکھتے ہو اور محنت کا کام زیادہ لیتے ہو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کے پاس سے گزرے تو دیکھا وہ بھوک اور پیاس اور بوجھ کی وجہ سے اس کی کمر جھک گئی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور ان پر ایسی حالت میں سواری کرو جب کہ وہ صحت مند اور طاقتور ہوں، اور ان کو اچھی حالت میں چھوڑ دو جب کہ وہ تھکے ہوئے نہ ہوں۔ جانور کی پیٹھ بے شک سواری کے لیے بنی ہے، مگر وہ تبھی کمفرٹیبل محسوس کرتا ہے جب سواری بیٹھ کر کی جائے۔ کھڑے ہو کر سواری کرنے سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے، اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور پر کھڑے ہونے سے بالکل منع فرمایا ہے۔ اسی طرح جانور زیادہ سے زیادہ 2 لوگوں کو سواری کروا سکتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کو ایک جانور پر سواری کرنے سے منع کیا اور لعنت کی کہ اگر 3 لوگ ایک جانور پر سواری کریں۔ اسی طرح ایک حدیث میں فرمایا کہ سفر میں اگر تم کسی ہریالی والی جگہ سے گزرو تو اونٹوں کو ان کا حق دو، یعنی ان کو چرنے کا اور پانی پینے کا موقع دو۔ تو یہ ہے وہ سلوک جو اسلام نے جانوروں کے ساتھ کرنے کے لیے کہا ہے۔ ایسی اور ایجوکیشنل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ رب راکھا۔